باقی سارے ران صاحب آپ کا تجربہ بھی ہے، اسیسمنٹ بھی ہے، آپ کے نزدیک آفریدی صاحب وہ لمٹس کراس کرنے کے کتنا نزدیک ہیں یا ابھی وہ ود ان لمٹس ہی چل رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ فی الحال یعنی ہے تو وہ کراس کے قریب، لیکن بہرحال ابھی ود ان دی لائن ہے، اور اب آگے دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں وہ کیا کرتے ہیں۔ ران صاحب کیا یہ، کیونکہ یہ ماضی میں جب لیکن جو گفتگو کل عمران خان صاحب نے کی ہے جی جی وہ تو ان کو پکا کہہ رہے ہیں کہ لمٹس کراس کریں، انہوں نے تو میسج بھیجا ہے ان کو۔ مطلب وہ کرن گے تو تسی تیاری پھڑی ہے، پھر میں یہی سمجھوں نا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ اس میں تیاری والی کون سی بات ہے بھئی، یہ یعنی لوگوں کی جانوں کا مسئلہ ہے، یہ ملک کا مسئلہ ہے۔ یعنی اگر جو یہ افغانستان کی طرف سے اپنا سندور آپریشن جو ہے، یہ کوئی صرف یہ اپنا دہشت گرد یا وہ فتنہ الخوارج نہیں ہے، یہ سندور آپریشن ہے جو وایا افغانستان جو ہے وہ انڈیا نے شروع کیا ہے، تو یہ تو قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے۔ اس کے اوپر تو کوئی جو ہے وہ کسی قسم کی بھی جو ہے وہ کوتاہی نہیں کی جا سکتی۔ ران صاحب ایک تاثر یہ ہے کہ آپ لوگ کیونکہ اتنے حکومت ہے، حکومت کا مطلب ہوتا ہے طاقت، آپ اتنے کمفرٹیبل ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اگر گورنرز رول امپروز بھی کر دیا تو کوئی ریاکشن نہیں آئے گا، ویر ایز کے پی گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی آپ کہتے ہیں نا تسی کر کے دکھاؤ، دیکھو تو انل کی بڑھتی ہے، مطلب وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کر کے دکھائیں، اگر آپ میں ہمت ہے تو کر کے دکھائیں۔ دیکھیں وہ جو بھی کریں لیکن جو یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ یہ سندور آپریشن کی حمایت شروع کر دیں، اور وہاں پہ اسٹیٹ کے جو اہداف ہیں ان میں دشمن کو فیسیلیٹیٹ کریں، اس سے تو کم ہی ہوگا۔ اچھا، اگر وہ یہ کریں گے تو پھر اس کے بعد ٹھیک ہے، انہوں نے جو پھر ایجیٹیشن کرنا ہے اس کو برداشت یا فیس کر لیا جائے گا، لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ تو پھر بہت آگے کی بات ہے نا، اس کو تو نہ فیس کیا جا سکتا ہے نہ ٹالریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا ران صاحب، اب ماضی میں جب ایک کمیٹی بنی، مذاکراتی کمیٹی، ساری بات ہے آپ لوگ مل رہے تھے، سب کچھ تھا، وہ ختم ہو گیا معاملہ، اس وقت مجھے یاد ہے آپ سے متعدد دفعہ گفتگو ہوتی تھی، آپ ایک سیاسی شخصیت، آپ کہتے تھے یار مجھے حرج نظر نہیں آتا کہ جو لوگ اگر جیل میں ہیں کوئی باہر آ جائے ضمانت پہ، خان صاحب بنی گالا چلے جائیں یا کوئی، تو اس میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ کیا یہ بات جو ہمارے کچھ طرف یہ ہو رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا شاید یہ ذہن ہے کہ عمران خان صاحب کو رہائی مل جانی چاہیے؟ اب کیا آپ کیونکہ بڑے قریب ہیں میاں صاحب کے، ایک عمر گزری آپ کی ان کے ساتھ، اور آج جہاں وہ کھڑے ہیں میاں صاحب کی جو سیاست ہے جہاں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اب رہائی ہو جانی چاہیے؟ نہیں، انہوں نے کبھی اس کے اوپر انہوں نے بہت کم گفتگو کی ہے، انہوں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ اس کو گرفتار ہونا چاہیے یا اس کو یہ سزا ہو یا اس کو وہ سزا ہو، ایسی بات بھی انہوں نے کبھی نہیں کی، لیکن اس قسم کا بھی اظہار انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ کبھی بات ہو بھی تو وہ بڑا مختصر سا ان کا اس کے اوپر ان کا یعنی رائے ہوتی ہے کہ بس دیکھیں یہ مکافات عمل ہے، اس سے زیادہ وہ بات نہیں کرتے اس ایشو کے اوپر۔ اچھا عمران صاحب، کیونکہ آپ بڑے کلوزلی کام کرتے ہیں وزیر اعظم کے ساتھ بھی، آپ کی obviously when جو ہے اسلام آباد آپ کا روز کا انٹریکشن ہوتا ہے، کافی کچھ پھیلایا گیا یہ سی ڈی ایف کے، جی نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا، نوٹیفیکیشن کوئی آپ پہ ڈال رہا ہے کہ جی آپ کی حکومت بڑی نااہل ہے، آپ لوگوں نے قانون بنا دیا، آپ لوگوں نے ایک سٹرکچر، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے نوٹیفیکیشن کب کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے، کیونکہ اس پہ نا بہت کچھ پھیلایا جا رہا ہے کہ جی کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو گیا ہے سویلین سائیڈ کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، اور اس میں کوئی ڈیفرنس آ گیا ہے جی کہ وہ چاہتے ہیں ایسا ہو، وہ چاہتے ہیں ایسا ہو۔ تو یہ ذرا مجھے کلیئرٹی سے بتائیے کہ کوئی آفٹر تھاٹ آئی ہے یا کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں، یہ بالکل غلط ہے، اور اس میں قطعاً ڈیفرنس والی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ معاملہ صرف یہ ہے کہ جب آئین امینڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر
قانون نے امینڈ ہونا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر رولز فریم ہوتے ہیں، رولز فریم ہونے کے بعد ان کی اپروول ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر بات آگے چلتی ہے۔ تو یہ ایک انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ بننے جا رہا ہے، اور یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ جو رولز ریگولیشنز بنیں گے ان کی ایک تو تعداد بھی جو ہے وہ کافی ہوگی، نمبر زیادہ ہوگا، اور دوسرا ان کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بڑا احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ کیا جانے والا ہے۔ تو اس لیے اس میں جو ہے وہ تسلی سے یہ ٹائم تو لیا جا رہا ہے، لیکن اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جس دن یہ ہوگا آپ کے سامنے آ جائے گی ہر بات، اور یہ ساری چیزیں غلط ثابت ہوں گی۔ اور اس کا یہ بھی کچھ پاکستان کے اندر کہا جا رہا ہے کہ جی میاں صاحب کا بھی اس کے اندر ایک انٹرسٹ ہے، جی وہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کا کوئی انٹرسٹ ہے؟ مجھے یہ تو پتا ہے کہ وہ 27ویں ترمیم کے لیے وہ خود آئے ہوئے تھے ووٹ دینے۔ جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں وہ پارٹی نے، گورنمنٹ نے، جو پہلے بھی جب ان کے اوپر جو ہے وہ کنسنسس ہوا ہے تو وہ ان کی اپروول سے ہوا ہے، اور قطعاً جو ہے وہ حالانکہ اس دن ان کا آنا کوئی ضروری بھی نہیں تھا جی، اور ان کے ہیلتھ کے ایشوز بھی ہیں، تو ان کا آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس سے نہ پھر جو ہے وہ بات آگے دائیں بائیں چلنی شروع ہو جائے، تو وہ پوری طرح آن بورڈ ہیں اس معاملے میں۔ رانا صاحب، جو ایک کیونکہ میں دوبارہ کہوں گا، آپ ہمیشہ گفتگو کو پریفر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں انگیجمنٹ، بات چیت۔ آپ نے بھی متعدد جلسوں میں کہا، ابھی ریسنٹلی آپ کے عزیز الیکشن لڑ رہے تھے، آپ نے متعدد جلسوں میں بھی یہ بات کی، آپ سیاسی ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں۔ پر جس جگہ معاملہ آ گیا ہے، کیا گنجائش ابھی بھی بچی ہوئی ہے سیاسی ڈائلاگ کی، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سیاسی ڈائلاگ آپ کر بھی لیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا؟ نہیں، دیکھیں، ٹو مائی انفارمیشن جو وزیر اعظم صاحب نے آفر کی تھی ان کو آن دی فلور آف دی ہاؤس، اور اس دن جب یوم آزادی کے اوپر اس تقریب میں جو ہے وہ جو انہوں نے آفر کی تھی، میری انفارمیشن کے مطابق تو ابھی تک برقرار ہے، اس کو وڈرا نہیں کیا گیا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ دوسری طرف سے نہ ایسا کوئی اندیا ہے، نہ ایسا رویہ ہے، بلکہ وہ کل کی جو ملاقات میں جو ان کی گفتگو سامنے آئی ہے جی، تو اس میں تو جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جو حکومت کے ساتھ مل رہے ہیں ان کو میر جعفر اور میر صادق ڈکلیئر کر رہے ہیں، جی، ان کو غدار کہہ رہے ہیں وہ، تو پھر ملاقات جو ہے وہ کیسے ہوگی؟